اس سورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ یہاں سے قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے، اور ترتیبی وضعی کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے۔ گزشتہ درس میں نے تمہید کے طور پہ قرآن کریم کے کچھ فضائل اور کچھ معلوماتی باتیں بتائی تھی۔ امید ہے کہ وہ آپ لوگوں کو یاد ہوں۔ قرآن کریم اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے، اور اس کی سورتوں کی ترتیب جو ہے وہ دو طرح کی ہے۔ ایک ہے ترتیبی نزولی اور دوسری ہے ترتیبی وضعی۔ ترتیبی نزولی سے مراد قرآن کریم کی آیتیں یا سورتیں جس طریقے سے جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات اور ان سورتوں کو صحابہ کرام کو سکھایا، تو وہ ترتیبی نزولی جو ہے وہ الگ ہے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے ترتیبی نزولی کے اعتبار سے سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی وہ سورۃ العلق کی 5 آیات ہیں، اور سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی وہ تیسرے پارے کی آیت ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ یہ قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے۔ سب سے پہلے سورۃ العلق کی 5 آیتیں نازل ہوئی، اور سب سے آخر میں تیسرے پارے کی یہ آیت نازل ہوئی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ لیکن چونکہ ترتیبی وضعی کے اعتبار سے قرآن کریم کی صورتیں اللہ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رکھنی تھی وہاں بھی رکھ لی، جہاں مقرر کرنی تھی وہاں بھی مقرر کر لی ہے۔ ترتیب وضعی کے اعتبار سے سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت، اور سب سے آخری سورت جو ہے وہ سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پہلی سورت سورہ فاتحہ اور آخری سورت سورۃ الناس۔ معلوم ہوا کہ ترتیبی نزولی کے اعتبار سے قرآن کریم کی ترتیب نہیں ہے، بلکہ ترتیب وضعی کے اعتبار سے قرآن کریم کی ترتیب رکھی گئی ہے۔ تو سورہ فاتحہ یہ فضیلت والی صورت ہے، برکت والی صورت ہے، اور صحیح بخاری کتاب التفسیر میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تھا، مسجد نبوی میں، تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج من المسجد۔ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کریم کی ایک عظیم الشان سورت بتاؤں، اور وہ عظیم الشان سورت کون سی ہے؟ قرآن کریم سورۃ الحجر میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں نے 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ 7 مثانی
یعنی وہ 7 آیتیں جو کہ بار بار دہرائی جاتی ہیں، اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولا الضالین۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت سورہ فاتحہ جو ہے اس کی 7 آیات، اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کی آیت سمجھتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کا جز سمجھتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں سمجھتے، بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت سمجھتے ہیں۔ اور آپ قرآن کریم پڑھتے رہتے ہیں، ہر سورت کی ابتدا میں، آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت موجود ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ ہر سورت کا حصہ سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لانا یہ صرف فصل اور برکت کے لیے۔ فصل سے مراد یہ ہے کہ ایک سورت دوسرے سورت سے جدا ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ سورت ختم ہو گئی اور دوسری سورت شروع ہو رہی۔ اور برکت کے لیے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ کا ذاتی نام بھی ہے اور 2 صفاتی نام بھی ہے، تو جہاں کہیں بھی جو سورت شروع ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وہاں ابتدا میں رکھا ہے۔ امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، اس کا حصہ نہیں ہے، بلکہ سورہ فاتحہ تو بذات خود یہ 7 آیتیں ہیں، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز میں قرآن پڑھتے تھے تو سورتوں کی ابتدا میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ زور سے نہیں پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ سورتوں کا باقاعدہ حصہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اور آگے چل کر انشاءاللہ ایک آیت میں آئے گا بھی انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ جو ہے اس کو سورہ فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فتح کہتے ہیں کھولنے کو یا آغاز کو یا ابتدا کو، تو اس سورت کو سورت فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے، قرآن کریم کی ابتدا ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص قرآن کریم شروع کرنا چاہتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ کون سی سورت پڑھے گا؟ سورت الفاتحہ، اس لیے اس کا نام سورت الفاتحہ رکھا گیا ہے۔ ایسے تو سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں جو احادیث کے اندر بیان ہوئے ہیں، جس طرح سورہ فاتحہ کا نام سورت الفاتحہ ہے، اسی طرح اس کا دوسرا نام جو ہے وہ سورت الشفا بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جابر الا اخبرک بخیر سورۃ نزلت فی القرآن؟ قلت بلی یا رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، کیا میں آپ کو قرآن کریم میں جو بہترین سورت نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بلا یا رسول اللہ، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجیے۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب فیہا شفاء من کل داء، یہ جو سورت الفاتحہ ہے اس میں ہر بیماری کے لیے شفا موجود ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا موجود ہے اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی اس کے اندر شفا موجود ہے۔ روحانی اعتبار سے وہ تو جب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے تو اس وقت آپ حضرات کو معلوم ہو جائے گا کہ روحانی اعتبار سے اس کے اندر کیا شفا ہے۔
اور جسمانی اعتبار سے اس میں شفا اس طریقے سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صورت الشفا قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا اس کے جسم میں کسی حصے پر درد ہو رہا ہے اور وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتا ہے یا دوسرا شخص دم کر دیتا ہے کسی کو، تو اللہ پاک اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک موقع پہ محو سفر تھے، سفر کی حالت میں تھے، تو ایک بستی یا ایک علاقے آبادی پہ ان کا گزر ہوا اور سخت بھوک لگی تھی، ان کے پاس کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ ختم ہو گیا، تو انہوں نے بستی والوں سے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کریں، لیکن بستی والوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بستی کا جو سردار تھا، اس کا بڑا جو وڈیرا تھا، اس کو بچو نے کاٹا، اور پرانے زمانے میں تو ظاہر بات ہے کہ اتنے علاج معالجے نہیں تھے، اسپتال، ڈاکٹر، ادویات، علاج معالجہ، یہ چیزیں پرانے زمانے میں دستیاب نہیں تھی زیادہ۔ تو اس بستی کا ایک شخص آیا اور انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی شخص دم کرنے والا ہے، ہمارے سردار کو بچو نے کاٹا ہے، اگر اس کو دم کریں گے تو ہم اس کا آپ لوگوں کو معاوضہ دے دیں گے۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان صحابہ کرام نے ان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ طے کر لیا کہ ہم دم کریں گے اور آپ کے سردار کو اللہ شفا عطا فرمائے گا، لیکن اس کا ہمیں معاوضہ دینا ہوگا۔ وہ مان گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو لہذا اس بستی کے سردار کو ایک صحابی نے دم کیا، اللہ نے اس کو شفا دی، اور انہوں نے 20 یا 30 یا 25 بکریاں ان کے حوالے کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپس میں انہوں نے اس بات میں اختلاف کیا کہ چونکہ ہم نے دم کیا ہے، قرآن کے الفاظ پڑھے ہیں، اس کے عوض میں یہ بکریاں ملی ہیں، لہٰذا یہ ہمارے لیے کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ انہوں نے سنایا، بیان کیا، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اصبتم اقسموا، آپ لوگوں نے بالکل درست اور صحیح کام کیا ہے، لہٰذا یہ جو بکریاں ہیں اس کو تقسیم کرو آپس میں۔ اور دوسرا یہ بھی فرمایا کہ وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا، اس میں میرا بھی حصہ مقرر کر لو۔ وہ معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ جو اس صحابی نے اس سردار پہ یہ سورت پڑھی تھی اور اللہ پاک نے اس کو شفا عطا فرمائی، اس سورت کے اندر بلکہ قرآن کریم کے الفاظ میں جو کہ اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ پاک نے بڑی شفا رکھی ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے دم کرنا، کسی کو دم کرنا، یہ بالکل جائز ہے، اور اگر وہ شخص جو بیمار ہے جس کو دم کیا جا رہا ہے وہ اس کا آپ کو کچھ نہ کچھ عوض دے، پیسے دے، تو وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن قرآن کریم کے الفاظ پہ دم کرنا یا حدیث کے الفاظ پہ کسی کو دم کرنا، تعویذ بنانا، اس پر اگر کوئی شخص کاروبار کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ دکان کھولنا چاہتا ہے اور اس کے لیے آستانے بنانا چاہتا ہے اور باقاعدہ طور پہ اس کو کاروبار کی شکل دیتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک شخص بیمار میں ہے، آپ نے اس کو دم کر لیا اور اس نے اس کا عوض دے دیا، آپ کے لیے جائز ہے، لیکن اس کو کاروبار نہیں بنانا چاہیے۔ بعض لوگوں نے دکانداری شروع کی، دکانوں کے اوپر باقاعدہ طور پہ نام لکھے ہوئے ہیں، بورڈ آویزاں ہیں، یہ فلاں پیر ہے اور نقش بندی ہے اور سہروردی ہے اور قادری ہے اور فلاں ہے، اور باقاعدہ طور پہ دعوے بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو محبت میں ناکامی ہو ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ اس کا کام ہو جائے، شادی نہ ہوتی ہو تو ہم اس کی شادی بھی کروا دیتے ہیں تعویذ اور دم کے ذریعے، یا اگر کسی کا کاروبار نہیں چلتا تو ہم تعویذ دیتے ہیں گارنٹی سے اتنے 1000 روپے ہمیں دے دے اور لہٰذا اس کا کام چل جائے گا۔ وہ بڑے چالاک ہیں، اس کا کام ہو یا نہ ہو اس کا کام تو ہو جاتا ہے۔ وہ جو تعویذ لینے والا ہے اس کا کام ہو یا نہ ہو، کام کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے، تعویذ تو کوئی کام نہیں کر سکتی۔ تعویذ کے بارے میں علماء نے صرف یہ لکھا ہے کہ یہ ایک، بس یہ سمجھ لیں کہ ایک قسم کا علاج ہے، جس طرح آپ اسٹور سے دوائی لیتے ہیں
اور استعمال کرتے ہیں. پھر اللہ کی مرضی ہے، اس دوائی سے اگر اللہ شفا دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا اس کی مرضی ہے. بالکل اسی طرح تعویذ بھی ہے اور دم بھی. اس کے استعمال کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ کرنا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں اور آپ کا کام 100% ہو جائے گا، یہ بالکل غلط ہے اور ناجائز. اس طریقے سے دم کرنا اور تعویذ کرنا سرے سے جائز ہی نہیں. تو بات لمبی ہوگی. اس سورت کا نام سورت شفا بھی ہے، اور اس کا تیسرا نام جو ہے سورت المسئلہ بھی ہے. مسئلہ کا معنی ہے سوال کرنا، مانگنا. تو اس سورت کے ذریعے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگ سکتے ہیں. الہ العالمین فلاں حاجتیں پوری فرما دے، فلاں ضرورت پوری فرما دے. اور بذات خود اس سورت کے اندر باقاعدہ طور پہ دعا موجود ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اور پھر آگے اس کی تفصیل ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، نعمت کی ہے. تو دوسرا نام اس کا ہے، تیسرا نام اس کا ہے سورت المسئلہ. یہ سورت پڑھ کے آپ اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ الہ العالمین میری دعا قبول فرما دے اور میری حاجت پوری فرما دے. اسی طرح اس سورت کا نام، چوتھا نام جو ہے سورت الشافیہ ہے، اور شافیہ کا معنی بھی شفا دینے والا. یعنی یہ وہ سورت ہے جس کے ذریعے اللہ پاک شفا عطا کر دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت بستر پہ تشریف لے جاتے تھے سونے کے لیے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیتے تھے. اور حدیث سے ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم سورہ فاتحہ پڑھو گے اور سورۃ اخلاص پڑھو گے اور اپنے اوپر دم کرو گے تو بستر کے اوپر یا اس کے آس پاس جو موذی چیزیں ہیں، ضرر پہنچانے والی چیزیں، وہ آپ کو تکلیف اور ضرر نہیں دے سکیں گے. اس لیے کہ آپ اس سورت کے ذریعے اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے. اس سورت کا نام سورت الحمد بھی ہے، پانچواں نام سورت الحمد. اور حمد کا معنی ہے تعریف کرنا، کسی کی خوبی بیان کرنا اور کسی کی اچھائی اور بھلائی بیان کرنا. تو اس سورت کو سورت الحمد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے حمد اور ایک ہے نعت. حمد سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اللہ کی خوبیاں ہیں، اور قرآن کریم میں اول سے لے کر آخر تک اللہ کی خوبیاں اور اللہ کی تعریفات بہت زیادہ بیان ہو گئی. نعت کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اور خوبیوں کو بیان کرنا سنات کہا جاتا ہے. تو یہ سورت الحمد بھی ہے، اور اس سورت کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے، ام الکتاب یا ام القرآن. ام کہتے ہیں اصل کو، بنیاد کو. تو یہ سورت الفاتحہ جو ہے یہ قرآن کریم کی بنیاد ہے، قرآن کریم کی اصل ہے. اور سورہ فاتحہ کے اندر پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ موجود ہے. یہ تو ہمیں مختصر سی صورت نظر آتی ہے نا، ہم اس کو پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ہمیں مختصر سی صورت نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر معانی اور مفہوم اور تفسیر کا ایک سمندر سما ہوا ہے. اور جب کوئی شخص اس کی تفسیر کی طرف جاتا ہے، مفہوم کی طرف جاتا ہے، پھر اس پر جناب عالی راستے کھلتے ہیں اور اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جناب عالی اس کے اندر تو معانی اور مفاہیم کا ایک سمندر پڑا ہوا ہے. تو لہٰذا اس سورت کا نام ام القرآن بھی ہے. اسی طرح اس سورت کا نام سورت الوافیہ بھی ہے، اور وافیہ کے معنی پورا کرنے والی. تو جب کوئی شخص یہ سورت پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، اللہ پاک اس کے ذریعے سے اس کے ہر مقصد کو پورا کرتا ہے. اس لیے اس کو سورت الوافیہ کہا جاتا ہے. اسی طرح اس سورت کا نام سورت الکافیہ بھی ہے، یعنی کفایت کرنے والی سورت، کہ اگر کوئی شخص اس سورت کو پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کرے تو یہ سورت اس کی دنیا کے لیے بھی کافی ہے اور اس کی آخرت کے لیے بھی کافی ہے، پھر کسی اور چیز کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی. اور اس سورت کو سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے، سورت الدعا، دعا والی سورت.
اس لیے کہ اس کے اندر دعائیہ الفاظ موجود ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اسی طرح اس سورت کا نام سورت الواقعہ بھی ہے، بچانے والی سورت، کہ جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کو دنیاوی آفات، بلیات، مصیبتوں، بیماریوں سے بچاتا ہے، اور اخروی آفات اور بلیات، مصیبتوں اور سزاؤں سے بچاتا ہے۔ اس کا نام سورت الکافیہ بھی ہے، سورت الواقعہ بھی ہے۔ اس سورت کا نام سورت الکنز بھی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اوتیت خزائن العرش، مجھے عرش کے خزانے دیے گئے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے خزانے کیا ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرش کے خزانے، اس سے مراد سورت الفاتحہ بھی ہے، آیت الکرسی بھی ہے، اور سورت البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ اسی طرح چند آیتوں اور سورتوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا کہ عرش کے خزانوں میں سے۔ اس سورت کا نام سورت الصلاۃ بھی ہے، سورت الصلاۃ، نماز کی سورت۔ تو ہم نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ سورہ فاتحہ کے بغیر تو ہماری نماز ہوتی نہیں، لہذا ہر رکعت میں یہ سورت ہم پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ کی جگہ کوئی اور سورت پڑھ لی، بھولے سے، خطاً، سہواً، تو پھر کیا کرے گا؟ آخر میں سجدہ سہوا کر لے گا تو اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ یعنی اگر کسی شخص نے کوئی اور سورت پہلے پڑھ لی اور یہ سورت بعد میں پڑھ لی، تو ترتیب میں تقدیم اور تاخیر آ گئی، لہذا یہ نماز کے آخر میں سجدہ سہوا کرے گا، اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ اس لیے کہ سورہ فاتحہ کا ہر رکعت میں سب سے پہلے پڑھنا یہ ضروری ہے، اور اس میں گڑبڑ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس سورت کا نام سورت الصلاۃ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان میں نے تقسیم کر دی ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ مانگتا ہے، یا اس نے جو مانگا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کو وہی دوں گا۔ جب نمازی الحمدللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کر دی، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو نہیں پتہ چلتا نا، لیکن جب کوئی شخص الحمدللہ پڑھتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں حمدنی ربی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کر دی۔ اور جب الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا پڑھ لی، ثنا پڑھ لی، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب یہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور میری عظمت بیان کر لی، اس پر اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ بندہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ میں خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو جب یہ اللہ کی بندگی اور عبادت کرتا ہے اور پھر یہ اللہ سے مدد بھی طلب کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی مدد کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی ایک قسم کا وعدہ وعید ہے۔ اور جب اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی، اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا الضالین تک جب یہ الفاظ پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے۔ تو بظاہر تو یہ ایک چھوٹی سی صورت لگتی ہے، چھوٹی سی صورت نظر آتی ہے، لیکن اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے نام بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہ تو چند نام میں نے ذکر کیے ہیں جو حدیث کے اندر آئے، ایسے تو تفاصیل کے اندر اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ لہٰذا سورہ فاتحہ جس طرح ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اسی طرح جناب علی ہر موقع پہ اس کو پڑھنا چاہیے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے۔ بچوں کو صرف مدرسے والوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں کہ بس وہی ذمہ دار ہیں وہ سب کچھ سکھائیں گے، بلکہ گھر کے اندر کلمہ طیبہ بھی ان کو سکھائیں، سورہ فاتحہ بھی ان کو سکھائیں،
چھوٹی چھوٹی جو قرآن کی صورتیں ہیں وہ بھی ان کو سکھائیں، تاکہ ان کی زبان پہ اللہ کا کلام آ جائے۔ گانے ہم سکھاتے ہیں، لطیفے سکھاتے ہیں، غلط قسم کی چیزیں ہم بہت سکھاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی صورتیں اور قرآن کریم کے الفاظ نہیں سکھاتے۔ یہ ہماری کمی ہے۔ لہٰذا یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ پاک نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس کو نازل کیا ہے۔ ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو عام کریں گے، اس کی نشر و اشاعت کریں گے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کا پورا اجر ہمیں عطا فرمائے گا اور ہماری دنیاوی و اخروی زندگی سنور جائے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔